وزد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب. مزید ایک اس میں مال مستفاد کا حکم کیا ہے. مال مستفاد جو آپ ایسا مال جو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے، آپ اس کے بینیفیشری بنتے ہیں، اس کی کئی صحیح صورتیں ہیں. اس میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے زکوٰۃ اس وقت جو ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہوگی ہم ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے. اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایسا مال جو دوران سال حاصل ہوا ہے اور پہلے مال ہی کا ثمرہ ہے یا نتیجہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 10 لاکھ انویسٹ کیا ہوا تھا اور اس میں سال بعد 50,000 پروفٹ ہو، تو گویا یہ اس میں سے اسی مال میں سے نکلا. تو یہ چونکہ اسی کی فرع ہے، اسی سے جنریٹ ہوا ہے، اسی سے حاصل شدہ ہے، تو یہ جو ہے اسی میں شمار ہوگا. سال بعد 10 لاکھ تھا، وہ 10.5 ہو گیا، وہ 11 ہو گیا، وہ 12 ہو گیا، تو آپ 10 کی بجائے 12 یا 11 کی زکوٰۃ ادا کریں. اسی طرح جانور تھے، سال بعد 50 بکریاں تھیں، یہ 40 تھیں، سال بعد 2 یا 3 کا اضافہ ہو گیا، تو وہ بھی اسی کے اس کا ساتھ شمار ہوگا. اور جو اسی کا چونکہ بینیفٹ اور رزلٹ ہے، تو اس لیے علماء نے یہ کہا کہ اسی میں گویا آپ سال کے شروع میں 40 اگر بکریاں تھیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر 45 بکریاں، تو آپ 45 کی زکوٰۃ ادا کریں گے. دوسری صورت اس میں اس بارے میں ایک حدیث ہے، بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان زکوٰۃ والے جانوروں میں سے اس بچے کو بھی شمار کرو جسے چرواہا اٹھائے پھرتا ہے، لیکن اسے بطور زکوٰۃ وصول نہ کرو. تو وہ بچہ جو پیدا ہوا چرواہا اسے اٹھا کے پھرتا ہے، اسے گنتی میں شمار کیا جا رہا ہے لیکن اسے لیا نہیں جائے گا. تو گویا وہی بات جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ٹوٹل کاؤنٹنگ میں شمار ہوگا، لیکن چونکہ وہ بھی عمر اس کی چھوٹی ہے تو اس کو بطور زکوٰۃ وصول نہیں کیا جا رہا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا یہ اس صورت میں ہے جو ابھی ہم نے پہلی صورت ذکر کی کہ آپ کے پاس جو اصل تھا اسی کی جنس سے آپ کے پاس جو بینیفٹ آیا، یعنی کرنسی تھی تو کرنسی کی جنس سے بینیفٹ آ گیا، جانور تھے تو جانور کی جنس سے ہی بینیفٹ آ گیا، یعنی اور جانور پیدا ہو گئے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس سال پہلے جو ہے سال کے شروع میں اونٹ تھے اور سال کے درمیان میں آپ کو کچھ بکریاں مل گئیں یا کچھ گائے مل گئیں یا رقم مل گئی. تو اب یہ دونوں کی جنس جو ہے یہ فرق ہے، بکریاں اور ہے، اونٹ اور ہے، کرنسی اور ہے. تو ان میں سے ہر ایک کا سال جو ہے یہ علیحدہ جو ہے جب وہ رقم آپ کو ملے گی یا جب وہ جانور آپ کو ملے ہیں تو اس میں جو ہے آپ اس کو علیحدہ سے اس کی کیلکولیشن کریں گے. مثلا محرم میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو محرم میں آپ کے پاس 40 بکریاں تھیں اور سال بعد اسی محرم کے اگلے مہینے جو ہے سفر میں آپ کو 10 اونٹ بھی مل گئے. تو اب سفر کا جو اونٹوں کا آغاز ہے وہ سفر سے ہوا کرے گا اور جو بکریوں کا آغاز ہے یہ محرم سے ہوا کرے گا. اسی طرح اگر آپ کے پاس کرنسی تھی اور اونٹ شامل ہو گئے یا اونٹ تھے اور کرنسی شامل ہو گئی تو وہ اگر جنس مختلف ہو جائے گی تو اس کے نئے سال کا آغاز ہوگا. تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ سال میں جو رقم جو آپ کو مال حاصل ہو رہا ہے اس کی جنس یا اس کی کیٹیگری یا اس کی کائنڈ جو ہے وہ وہی ہے لیکن اس کا نتیجہ نہیں ہے. مثال اس کی، آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور آپ کو کسی دوست نے 1 لاکھ روپے گفٹ کر دیا، یا آپ کی بیوی کے پاس 8 تولے زیور ہے تو اس کو آپ نے جو ہے ایک اور ہار گفٹ کر دیا، 1 تولہ بڑھ گیا اس کے پاس، یا آپ کے والد یا آپ کے جو فوت ہو گئے تو ان کی وراثت آپ کو مل گئی. تو اب یہ جو ہے اس کا نتیجہ نہیں ہے جو ہے آپ کے پاس چیز موجود ہے، بلکہ علیحدہ سے آپ کے پاس ہبہ کی صورت میں یا وراثت کی صورت میں یا گفٹنگ کی صورت میں آپ کے پاس رقم آ رہی. تو اب یہ جو ہے اس پر اصل یہی ہے کہ نئے سال کا آغاز ہوگا. جب سے وہ آپ کو رقم ملی ہے تو اس پر آپ یعنی آپ کے پاس سال کے شروع میں جو آپ کے سال کا آغاز شعبان میں ہوتا ہے تو آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا اور آپ کو جو ہے رمضان میں جو ہے 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 اور مل گیا، اس طرح کی مد سے، وراثت سے یا ہبہ سے. تو اب آپ وہ 10 لاکھ آپ کا علیحدہ سے ہوگا اور یہ 50,000 علیحدہ سے ہوگا. لیکن یہ اصل ہے. لیکن اگر کوئی اپنی آسانی کے لیے سب کی زکوٰۃ اکٹھی شروع سے ہی شعبان سے ادا کر دیتا ہے تو اس میں علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، چونکہ اس کی حیثیت مستقل ہے، اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے، لیکن بہرحال جو ہے اس میں یہ گنجائش موجود ہے.